ابن بطوطہ اپنے سفرنامے میں بنگال کی سیاحت کے متعلق لکھتا ہے: بنگال میں گرانی کے زمانے میں 1 روپے کا 3 من چاول فروخت ہوتا تھا۔ روئی کا کپڑا 1 روپے میں 30 گز تک تھا۔ ایک خاندان عزت کے ساتھ 5 روپے ماہوار میں بسر کر سکتا تھا۔ ایک سوار میں گھوڑا، سائس اور سپاہیوں کے آگرے سے دہلی تک 1 روپے میں سفر کر سکتا تھا۔ ٹامس کورائٹ، جو شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں 1612 میں آیا تھا، کہتا ہے کہ ایک آنے میں ایک آدمی ایک دن نہایت آرام سے گزار سکتا تھا۔ لارڈ میکالے نے لکھا: بنگال باغ جنت یا نہایت دولت مند ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آبادی بہت زیادہ اور بے حد بڑھتی تھی۔ غلہ وافر تھا، جس سے دور دراز کے صوبہ جات بھی پرورش پاتے تھے۔ انگریز عرصہ دراز تک یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ خطہ زمانہ قدیم سے ایک زرعی خطہ ہے، لیکن یہ خطہ انگریزوں کی آمد سے قبل بھی صنعت و حرفت میں ممتاز مقام رکھتا تھا۔ انگریزوں کی جانب سے قائم کردہ انگریز ماہرین کے کمیشن کی ایک رپورٹ میں تحریر ہے: آج مغربی یورپ حرفت کا وطن ہے، لیکن اس زمانے میں جب وہاں غیر مہذب قبائل آباد تھے، ہندوستان اپنے حکمرانوں کی دولت اور کاریگروں کی اعلیٰ صنعت کے لیے مشہور تھا۔ تھارنٹن نے اپنے سفرنامے میں لکھا: یہاں چاروں طرف صنعت و حرفت کے کاروبار جاری تھے۔ یہاں کے باشندے دن رات اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے لائق کاریگر اور صناع موجود تھے، جو یہاں کی خام پیداوار سے اتنا نفیس اور عمدہ چاول تیار کرتے تھے کہ جس کی دنیا بھر میں مانگ ہوتی تھی۔ مغرب اور مشرق کے تمام ممالک ان اشیاء کو بڑے شوق سے خریدتے تھے اور دنیا کا کوئی ملک ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ یورپ اور فرانس کی حسینائیں یہاں کا تیار کردہ لباس استعمال کرتی تھیں۔ بوچانین نے تحریر کیا: جامہ بافی کی صنعت و حرفت کا ہندوستان میں اس قدر راج اور عروج تھا کہ زراعت کی مانند اس کو بھی عام ملکی پیشہ قرار دینا بے جانا ہوگا۔ کروڑوں بندگان خدا اسی پیشے پر گزر اوقات کرتے تھے۔ ادنا سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی روئی اور ریشم کا کپڑا یہاں پر بکثرت تیار ہوتا تھا اور مقامی استعمال کے علاوہ دور دراز ممالک تک جاتا تھا۔ ہندوستانی ململ، اطلس، کمخاب، جامدار، چکن اور چھینٹ نفاست و خوبی میں اب تک ضرب المثل اور زمازد ہیں۔ پارچہ بافی اور دیگر صنعتوں کی ترقی یافتہ حالت تو بخوبی مسلم ہے، لیکن یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ہندوستان کے لوگ بحری جہاز سازی میں بھی خوب ہوشیار اور ماہر تھے، اور جہاز سازی اور جہاز رانی ہندوستان کا قدیم پیشہ اور صنعت رہی۔ پروفیسر ولسن نے لکھا: لوہا ڈھالنے کی صنعت انگلستان میں صرف چند سالوں سے ہے، جبکہ ہندوستانی لوہا ڈھالنے اور سپاٹ فولاد بنانے کا کام نامعلوم زمانے سے جانتے ہیں۔ 1670 میں ایک انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر کو لکھا: پرانے اور بہترین قسم کے ساگوان یہاں بکثرت موجود ہیں۔ بہترین لوہا بھی وافر دستیاب ہے، اور کاریگر ہر قسم کے بولٹ، کیل اور لنگر وغیرہ بناتے ہیں۔ یہاں کے لوہے کو بڑی مہارت سے تیار کر کے مضبوط جہاز تیار کیے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں لارڈ ویزلی نے کمپنی ڈائریکٹر کو لکھا: کلکتے کی بندرگاہ میں 10,000 ٹن کے قریب جہاز موجود ہیں، جو ہندوستان میں تیار ہوتے ہیں، اور ان میں انگلستان کو مال بھیجا جا سکتا ہے۔ ایک انگریز مورخ ٹیلر کا بیان ہے: ہندوستان کا مال لے کر جب ہندوستانی جہاز لندن کی بندرگاہ میں پہنچے تو ان جہازوں کو دیکھ کر سنسنی پھیل گئی، گویا کہ دریائے ٹیمز میں کسی دشمن کا جنگی بیڑا گھس آیا ہے۔ انگلستان کی جہاز سازی کی صنعت کے کرتا دھرتا لوگوں نے دہائی دی: For God's sake, don't allow Indian خدا ships کے to لیے sail ان in our ہندوستانی waters. جہازوں These کو are so ہمارے big پانیوں and میں strong آنے سے that روکو۔ nobody will use ان کی our پرشک ships و for سخت transportation and trade. مضبوطی اور کیپیسٹی کو دیکھ کر کوئی شخص بھی انگریزی جہازوں کو بار برداری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ہماری نسلیں فاقوں کا شکار ہو جائیں گی۔ انگلستانی جہازوں کی صنعت بے موت مر جائے گی۔ یہ ہندوستانی جہازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر حکم شاہی کے مطابق ہندوستانی جہازوں سے بار برداری کو روک دیا گیا۔ ہندوستان قدیم زمانے سے روحانی پیشواؤں کا مرکز رہا ہے، اور انہی کا اثر تھا کہ انگریزوں کے عروج تک یہاں کے عام باشندوں کا اخلاق اور کردار اعلیٰ اقدار کا حامل تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریز سفیر تھامس کرو یہاں آئے۔ وہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا: یہاں ہر شخص میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ صنف نازک پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔
اس کی عزت، عصمت اور عفت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوم کو غیر مہذب اور غیر متمدن نہیں کہہ سکتے، اور ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو یورپی اقوام سے کسی طرح کم تر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہندوستان اور انگلستان کے درمیان تہذیب و تمدن کی تجارت کی جائے تو مجھے کامل یقین ہے کہ ہندوستان سے تمدن کی جو کچھ درآمد انگلستان میں ہوگی اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ کرنل سلیمان نے تحریر کیا، میرے تجربے میں سینکڑوں مثالیں ایسی آ چکی ہیں کہ ایک آدمی کی دولت، آزادی اور زندگی جھوٹ بولنے سے بچ سکتی تھی، مگر وہ جھوٹ ہی نہ بولا۔ سر اسکن پیری نے ایک کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا، تجارتی کھاتوں کی حرمت تھی کہ متنازع لین دین کے بارے میں ان کا پیش ہو جانا عدالت کے نزدیک ایک ناقابل تردید ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، درود عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس خطے میں تعلیم کا فروغ انگریزوں ہی نے شروع کیا، لیکن یہ درست نہیں۔ کئی کتابوں میں درج ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بعد کے زمانے سے کہیں زیادہ تھی۔ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم ہی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی مفت تھی۔ بادشاہوں، نوجوانوں، امراء اور اہل ثروت کی طرف سے جائیدادیں تعلیمی مصارف کے لیے وقف کر دی گئی تھیں۔ صوبہ بنگال میں صوبے کا چوتھائی حصہ اسی کے لیے وقف تھا۔ علامہ مقریزی نے کتاب الخطط میں لکھا ہے، 14ویں صدی عیسوی میں محمد تغلق کے دور میں صرف دہلی شہر میں 1000 مدرسے تھے۔ کیپٹن الیگزینڈر ہیملٹن مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 1699 میں اس خطے میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا، صرف ٹھٹا شہر میں مختلف علوم و فنون کے 400 کالج تھے۔ کیئر ہارڈی نے میکس مولر کے حوالے سے تحریر کیا ہے، انگریزوں کی عملداری سے قبل بنگال میں 80,000 مدرسے موجود تھے، تقریباً ہر 400 افراد کے لیے ایک مدرسہ تھا۔ جیمز گرانٹ نے لکھا، دہلی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے کے بعد بھی دہلی کے قریب واقع اضلاع روہیل کھنڈ میں 5000 علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظ رحمت خاں کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے۔ جنوبی ایشیا میں تقریباً تمام حکمرانوں کے دور میں یہاں کی مقامی آبادی مذہبی منافرت سے دور رہی۔ مسلمان حکمرانوں کے 1000 سال کے دور میں بھی مسلمان، ہندو اور دیگر مذاہب کے افراد مل جل کر رہتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کو خفیہ وصیت میں لکھا، اے بیٹے، سلطنت ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کی بادشاہت تمہیں عطا فرمائی۔ تمہیں لازم ہے کہ مذہب کے تمام تعصبات کو لوح دل سے دھو ڈالو اور عدل و انصاف فراہم کرنے میں ہر مذہب و ملت کے طریقے کا لحاظ رکھو۔ اس کے بغیر تم ہندوستان کے لوگوں پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ کیپٹن الیگزینڈر ہیملٹن نے ٹھٹا کے بارے میں لکھا، ریاست کا مسلم مذہب اسلام ہے، لیکن تعداد میں اگر 10 ہندو ہیں تو 1 مسلمان ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے برتی جاتی ہے۔ ہیملٹن نے سورت کے متعلق لکھا، اس شہر میں تقریباً 100 مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں کبھی کوئی سخت جھگڑے ان کے اعتقادات اور طریقہ عبادت کے متعلق نہیں ہوتے۔ ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقے سے اپنے معبود کی پرستش کرے۔ صرف اختلاف مذہب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور آزار پہنچانا ان لوگوں میں بالکل مفقود ہے۔ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ولیم بینٹنگ نے 1882 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا، بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے کہیں بہتر تھیں۔ وہ ہندوستانی باشندوں میں گھل مل گئے، ان میں شادی بیاہ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے۔ فاتح اور مفتوح کے مذاق، دلچسپی اور ہمدردی میں یکسانیت تھی، کوئی فرق نہ تھا، جبکہ انگریز کی پالیسیز کے برعکس ہے۔ اب سرد مہری، خود غرضی اور بے پرواہی ہے، جس میں ایک طرف حکومت کا آہنی پنجہ حکمران ہے اور دوسری طرف ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے اور مقامی ہندوستانی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پہلے حصے میں ہمیں ان حقائق کا علم ہوا۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ خطہ خوشحال تھا، یہاں دولت کی فراوانی تھی۔ صرف حکمران ہی نہیں، عوام بھی خاصے دولت مند تھے۔
دنیا کے کئی فاتحین بادشاہوں اور خود انگریزوں نے دولت اور وسائل کے سبب اس خطے کا رخ کیا۔ یہ خطہ اپنی زرعی پیداوار کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ قحط اور کال کے الفاظ سے ناآشنا تھے۔ خود انگریز مورخین کے مطابق یہ خطہ صنعت و حرفت میں اس دور کی ترقی یافتہ یورپین اقوام سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ ہندوستان کی بحری جہاز سازی کی صنعت انتہائی عروج پر تھی۔ یہاں کے باشندوں کا اخلاق و کردار پوری دنیا کے لیے مثال تھا۔ اس خطے میں جگہ جگہ تعلیمی ادارے موجود تھے جہاں عام تعلیم ہی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی مفت دی جاتی تھی۔ یہاں کے باشندے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود امن و چین سے رہتے تھے۔ انگریزی عروج اور اقتدار سے پہلے یہ ملک نہایت ارزاں اور سستا تھا۔ اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالخصوص خورد و نوش کی اشیاء کی نہایت سے زیادہ کثرت اور ارزانی تھی۔ یہاں کے باشندے نہایت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر بقول شاعر چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں وہ ہری رہی۔ دوسرے حصے میں آپ جانیں گے بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کا پس منظر، اولو العزمی اور جہاز رانی میں پرتگال والے یورپ بھر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ مشہور جہاز راں واسکو ڈے گاما 1498 عیسوی میں ساحلی بندرگاہ کالیکٹ پہنچا۔ وہاں کے راجہ زمورن نے شاہ پرتگال کو کہلا بھیجا، میرے ملک میں دارچینی، لونگ، کالی مرچ اور ادرک کثرت سے ہوتے ہیں۔ میں تمہارے ملک سے سونا، چاندی اور قرمزی مخمل چاہتا ہوں۔ 1500 عیسوی سے 1600 تک بر صغیر کی تجارت پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی۔ یورپ کی باقی قوموں نے پرتگیزوں کی موج اور مزہ دیکھا تو ان کی رال بھی ٹپکی۔ پس ہالینڈ، انگلستان، فرانس، ڈنمارک، جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے جہاز بھیجنا شروع کیے، مگر کچھ کامیابی ہوئی تو صرف ہالینڈ، انگلستان اور فرانس والوں کو۔ 21 ستمبر 1600 عیسوی میں شاہی منشور کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بلا شرکت غیر مشرقی تجارت کا باضابطہ اجارہ مل گیا۔ انگریزوں نے 1612 عیسوی میں پہلے مغربی ساحل کے شہر سورت میں کاروبار شروع کیا۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ کمپنی نے جن رعایات کی بارگاہ سلطانی میں استدعا کی وہ بخوشی عطا کی گئیں۔ 1616 میں کمپنی نے مشرقی ساحل سولی پٹم میں کارخانہ کھولا۔ 1640 میں مدراس کے راجہ سے زمین حاصل کر کے قلعہ تعمیر کرایا۔ 1634 میں بادشاہ شاہجہاں سے بنگال میں تجارت کی اجازت حاصل کی۔ 1640 عیسوی میں ہگلی کے مقام پر کارخانہ قائم ہوا جو 1690 میں کلکتہ منتقل ہوا اور اسی کے باعث موجودہ ممبئی آباد ہوا۔ اس طرح بر صغیر کی تینوں بندرگاہیں کلکتہ، ممبئی اور مدراس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آ گئی۔